Travelogue by Irfan. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی ڈاکٹر عرفان کی زبانی. مغلیہ سلطنت کے تیسرے شہنشاہ اکبر دی گریٹ کی کہانی، قسط نمبر 4. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ناظرین، ٹریولاگ بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اکبر دی گریٹ، مغل سلطنت کے تیسرے شہنشاہ کی. تو چلیے ہمارے ساتھ. جب فرید خان شیر خان بنا اور پھر مغلوں کی فوج میں بھرتی ہوا اور مغلوں کی خامیوں اور کمزوریوں کا بغور جائزہ لیا اور افغانوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے پہلے بنگال پر قبضہ کیا اور پھر مغل شہنشاہ ہمایوں کو آگرہ اور دلی سے بے دخل کیا، اور ہمایوں دلی سے بھاگا تو لاہور پہنچا، لیکن اسے لاہور میں بھی جائے پناہ نہ ملی. شہنشاہ ہمایوں لاہور سے بھاگا، ملتان پہنچا، لیکن وہاں بھی ٹک نہ پایا اور پھر جا پہنچا سندھ کے راجہ کے پاس امرکوٹ، جسے آج کل عمرکوٹ بھی کہا جاتا ہے. عمرکوٹ میں قیام کے دوران ہمایوں نے دادو کے نزدیک ایک قصبہ میں اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد کے خاندان میں حمیدہ بانو نامی خاتون سے شادی کر لی. ہمایوں کے مقدر میں دربدری لکھی جا چکی تھی اور بہت پریشان حال تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم نعمت سے نوازا اور سن 1542 عیسوی میں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا. ہمایوں نے اس کا نام جلال الدین محمد اکبر رکھا. کوئی اور مغل شہنشاہ ہوتا تو اس وقت مال و دولت اور ہیرے جواہرات پانی کی طرح بہاتا، لیکن ہمایوں کے پاس اس خوشی کے موقع پر لٹانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا، لیکن دونوں جیبیں خالی تھیں. پھر اسے یاد آیا کہ اس کی کمر بند میں ہرن کا مشک موجود ہے. اس نے اسے نکالا، توڑا اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پر موجود تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا. وہ اب بھی بادشاہ تھا، لیکن نہ سلطنت تھی اور نہ تاج. اس کی زبان سے نکلا کہ جس طرح اس ہرن کے مشک کی خوشبو اپنے اطراف کو معطر اور تازہ کر دیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی. اور پھر سندھ سے بھی دربدر ہمایوں ایران پہنچا، شاہ ایران کے پاس، جس نے اس کی مدد اور مہمان نوازی کا وعدہ کیا. اور پھر 14 سال کی جلا وطنی کے بعد ہمایوں نے پہلے کابل سے اپنے بھائی کامران مرزا کو نکالا اور کابل میں حکومت مستحکم کرنے کے بعد شیر شاہ سوری کی اولاد سے اپنی سلطنت واپس چھین لی، اور ایک بار پھر سوری سلطنت کا خاتمہ کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. لیکن دوبارہ ہندوستان کا اقتدار سنبھالے 6 مہینے نہ ہوئے تھے کہ 24 جنوری سن 556 کو اس کی وفات ہو گئی. ہمایوں کی وفات کے وقت جلال الدین اکبر کی عمر صرف 14 سال تھی، اور وہ اپنے استاد بیرم خان کے ساتھ کلانور ضلع گرداسپور میں کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں تھا. جب انہیں ہمایوں کی موت کی خبر ملی تو بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا چبوترا بنوایا اور اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کی اور خود اس کا سرپرست بن گیا. تخت نشین ہوتے ہی چاروں طرف سے مغلیہ سلطنت کے دشمن چڑھ دوڑے.
اکبر نے استاد کے ساتھ مل کر پہلے ہیمو بکال کو پانی پت کے میدان میں شکست دی اور پھر مشرق میں عادل شاہ سوری کا خاتمہ کیا۔ بیرم خان ہمایوں کا مصاحب تھا اور بہت بہادر، ذہین اور وفادار سپہ سالار۔ بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار اور انتظام و انصرام دراصل بیرم خان کے ہاتھ میں تھا اور اس نے مغل سلطنت کے تمام باغیوں اور دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور مغل سلطنت بہت وسعت اختیار کر چکی تھی۔ اور جب اکبر 18 سال کا ہو گیا تو درباریوں نے بیرم خان کے خلاف کان بھرنا شروع کر دیے کہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائیں۔ اور جب اکبر نے اقدام اٹھانا شروع کیے تو بیرم خان نے بغاوت کر دی، لیکن شاہی فوج نے بغاوت کچل کر بیرم خان کو گرفتار کر لیا اور جب اسے اکبر کے سامنے قید کر کے پیش کیا گیا تو اکبر نے دربار میں اسے معاف کر کے حج کے لیے روانہ کر دیا، لیکن راستے میں نامعلوم افراد نے بیرم خان کو قتل کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو معاف کر کے حج پر بھیجا، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکہ مدینہ نہ پہنچ پایا، بلکہ سب کے سب نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ بیرم خان کی موت کے بعد اکبر نے اس کے بیٹے عبد الرحیم کو خانِ خانہ کا خطاب دے کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کر لیا۔ اکبر ایک دن تالاب کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کا دادا ظہیر الدین بابر ہندوستان آیا، مغل سلطنت قائم کی اور اپنے دشمنوں کا خاتمہ کیا، لیکن مقامی ہندوستانیوں کے دلوں پر راج نہ کر سکا اور پھر انہی دشمنوں نے اس کے باپ ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور اب جب کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ تو ہو چکا تھا، لیکن کسی بھی وقت دلوں میں بڑی نفرت کی چنگاری اس آگ کو بھڑکا سکتی تھی، لہٰذا اب اس نے اپنی سلطنت کو دوام دینے کے لیے تلوار کی بجائے دلوں پر راج کرنے اور پیار، محبت اور سہولتیں دینے کی پالیسی اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس نے اپنے استاد بیرم خان کو فارغ کیا اور اب وہ فیصلے کرنے میں آزاد تھا، اور پھر اس نے بیرم خان کی جگہ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت پائی، جس کے مشوروں پر اس نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مراعات دیں اور ان سے ازدواجی رشتے قائم کیے۔ ان میں سب سے مشہور راجپوت بیگم جودھا بائی المعروف مریم زمانی بیگم تھی، جس کے بطن سے شہنشاہ جہانگیر پیدا ہوا۔ اکبر نے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیے، انہیں کئی مراعات دیں اور ٹیکسوں میں چھوٹ دی، جس کے بعد وہ ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اکبر نے اپنے لیے 9 مشیروں پر مشتمل مجلس شورا یا تھنک ٹینک بنایا، جسے اکبر کے 9 رتن کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی 3 ہندو شامل تھے جو کہ سب سے زیادہ اختیارات کے مالک تھے۔ ان میں راجہ بیربل، ابو الفیض فیضی، ابو الفضل، تان سین، عبد الرحیم، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، راجہ ٹوڈرمل اور مرزا عزیز کوکلتاش شامل تھے۔ جلال الدین محمد اکبر اپنا زیادہ وقت انہی کے درمیان گزارتا۔ سیاسی، معاشی اور علمی گفتگو کے علاوہ شعر و شاعری، ہنسی مذاق، لطیفہ بازی، جگت بازی کے ساتھ ساتھ موسیقی، تان سین کی سے بھی لطف اندوز ہوتا۔ اکبر تعلیم یافتہ نہ تھا، اس کو اس کمی کا بہت احساس تھا، اس لیے اس نے نہ صرف اپنی اولاد بلکہ اپنی سلطنت میں رعایا کی تعلیم پر بھی بہت توجہ دی۔
اکبر کی پیدائش سے ہی اس کا باپ ہمایوں در بدر بھٹکتا پھر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی تعلیم کا بندوبست نہ کر سکا، اور چونکہ دشمن بھی بے شمار تھے لہٰذا وہ کسی پر اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب ہمایوں کو اقتدار ملا تو ساتھ ہی اس کی موت بھی آ گئی، جس کی وجہ سے اکبر تعلیم بالکل بھی حاصل نہ کر سکا۔ اب اکبر خوشحال ہو چکا تھا اور اس نے اپنی تعلیم کا حل یہ نکالا کہ کتابیں سننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ادب و ثقافت کا شوقین قدردان تھا، دربار میں اسکالرز، شعراء اور فلسفی بلند آواز میں مذہب، تاریخ، سیاست اور دوسری کتابیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس کے دور میں سنسکرت کی کتابوں انجیل اور عہد نامہ جدید کا بھی فارسی میں ترجمہ کروایا گیا، مدرسے بنوائے گئے، لائبریریاں بنوائی گئیں۔ اس کا حافظہ بہت بہترین تھا اور وہ بلا کا ذہین تھا، ایک ہی بار سننے پر وہ بہت بڑی بڑی کتابیں حفظ کر لیتا تھا۔ اس نے زمین کا درست سروے کروایا تاکہ لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم پڑے، اور اس کے علاوہ اس نے جزیہ کے نظام کو بہت آسان اور متاثر کن بنا دیا۔ اکبر کی زندگی کا سب سے تاریک پہلو بھی وہی تھا جو کہ کسی بھی طاقتور انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ جس طرح فرعون کو طاقت ملی تو اس نے امر ہونے کے لیے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اسی طرح اکبر نے بھی امر ہونے کے لیے اور اپنی رعایا پر مکمل حکومت کرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا دین ایجاد کر لیا، جس کا نام رکھا اس نے دین الہی۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر ابتدا میں تو راسخ العقیدہ مسلمان تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنی ناخواندگی اور کچھ سیاسی مسئلتوں کے پیش نظر حقیقی دین سے دور ہوتا گیا اور علماء اسلام سے بیزار، اور پھر سن 1581 عیسوی میں دین الہی کے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی، لیکن چند وزیروں اور امیروں کے سوا اس کے دین کو کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ یہ نیا دین دراصل ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ اور دیگر مذاہب کا مجموعہ تھا۔ اس کے اس دین الہی کی وجہ سے تمام مسلمان علماء اس کے خلاف ہو گئے، اور جس کی وجہ سے اس نے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اذیتیں دیں اور قید میں ڈال دیا، اور پھر اس کا انجام بھی وہی ہوا جو اس قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اور پھر 27 اکتوبر سن 1605 عیسوی میں جلال الدین محمد اکبر اپنی تمام سلطنت اور دین الہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اکبر کی وفات تو فتح پور سیکری میں ہوئی، لیکن اسے دفن کیا گیا سکندرا آگرہ میں، جہاں پر اس کا مقبرہ واقع ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔